اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایکسپینڈنگ یونیورس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ لامحدود ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، بلکہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سورس کو نہیں سمجھا گیا۔ انسان ستاروں کو گن رہے ہیں، کہکشاؤں کو ناپ رہے ہیں، روشنی کی رفتار تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ایک سوال بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں کہ سب کا سورس، اس سب کا مرکز اور اس سب کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن تفصیل سے سمجھے تو وہ خالق صرف بنانے والا نہیں، بلکہ ہر لمحہ تھامنے والی ذات ہے۔ اللہ اس کائنات کے اندر بیٹھی کسی طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ وہ مرکز ہے جو ہر طاقت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ستارے آسمان میں بکھرتے کیوں نہیں ہیں؟ وقت آگے ہی کیوں جاتا ہے، پیچھے کیوں نہیں آتا؟ فطرت کے قوانین مستقل کیوں ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے لیے زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ مسخر کر دیا، اور یہ سب اسی وجہ سے قائم ہے کیونکہ اللہ نظام دیتا ہے، حدیں مقرر کرتا ہے، توازن قائم رکھتا ہے۔ انسانوں نے ہمیشہ کناروں پر تحقیق کی ہے اور مرکز کو مذہب کا مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ہم نے بھی اللہ کو ایک مذہبی تصور بنا دیا، کسی فرقے کا خدا، کسی مسجد کا موضوع۔ لیکن حقیقت میں اللہ کسی مذہب کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ مذہب خود میں اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور اللہ کوئی کریکٹر نہیں ہے جو اس کائنات کے اندر کہیں بیٹھا ہے، بلکہ اللہ وہ وجود ہے جس کے بغیر یہ کائنات کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اللہ خداؤں کی فہرست میں کوئی ایک خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس فہرست کو ممکن بنانے والی ذات ہے۔ اللہ کو یا تو عقیدہ سمجھا گیا ہے یا مذہب تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جیسے آنکھ ماننے سے نہیں دیکھتی، ویسے ہی اللہ کا رب ہونا کسی کے اعتراف کا محتاج نہیں ہے۔ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ وسر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم کھانا خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔